بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل سے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور نوریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ پاک جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر پڑے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک کیوں نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر سے کہا کہ میں انسان کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے مٹی کے گارے سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے شیطان سے فرمایا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ میں ان پر حملہ کروں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کو اکثر تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، ذلیل و خوار۔ جو میرا کہنا نہیں مانے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا سا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اللہ پاک نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ، اور شیطان نے قسمیں تک کھا لیں۔ بس مردود نے دھوکہ دے کر انہیں پیڑ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور پیڑوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر ستر کو چھپانے لگے۔ تب اللہ پاک نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب،
ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں بخشیں گے نہیں اور ہم پہ نہ رحم فرمائیں گے تو ہم پھر تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اب تم دونوں جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے۔ اب تم کو وہیں پیدا ہونا ہے اور وہیں مرنا ہے، پھر وہیں پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام 40 سال تک معافی مانگی۔ اللہ نے رحم کھا کر آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور فرمایا، اور یاد رکھو، میری طرف سے کوئی نبی دنیا میں ہدایت کے لیے آئے تو اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ ہمارے نبی کی بات نہیں مانیں گے اور انہیں جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کی اس آیت سے ہدایت ملتی ہے کہ شیطان نے غلطی کی بجائے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی فوراً معافی مانگی اور اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی لیے انسانوں کو ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک بڑا ہی رحم والا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔